اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے. میں اگر ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی, ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے, تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں, یہ مہنگائی ہے کیا, ہوتی کیوں ہے. تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں. دیکھیں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے. اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں. روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ ہیں, جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری, یہ اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے. ایک اندازے کے مطابق, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے, جو امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک پیپر چھاپا تھا غالباً کوئی 8-9 سال پہلے کہ 10 ارب ڈالر ہر سال پاکستان سے باہر جاتا ہے منی لانڈرنگ ہو کے. یعنی چوری ہو کے نا, یہ چوری کا پیسہ 10 ارب ڈالر باہر جاتا ہے. پھر اگر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس, مثلا جو چیزیں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ جب ڈالر کم ہوں گے ڈالر اوپر چلا جائے گا, روپیہ نیچے آ جائے گا. تو پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ گرتا کیوں ہے. جب ہمیں حکومت ملی تو جو اس ملک کے اندر امپورٹس تھیں, جو ڈالر ملک سے باہر جا رہے تھے وہ 60 ارب ڈالر تھے, اور ایکسپورٹس جس سے ملک میں ڈالر آنے تھے وہ 20 ارب ڈالر تھی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ خسارہ تھا جس کو ٹریڈ گیپ کہتے ہیں. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, یعنی کہ جو ٹوٹل ڈالر ملک سے باہر جاتے ہیں اور اندر آتے ہیں, یعنی جو ہم ریمیٹنسز بھی شامل کر لیں, تو وہ 20 ارب ڈالر تھا, جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا. اس سے کیا ہوا, جیسی ہماری حکومت آئی پریشر پڑ گیا روپے پہ, اور پچھلی حکومت نے اربوں ڈالر خرچ کیا تھا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں, جب روپے پہ پریشر پڑتے ہیں تو آپ ڈالر پھینکنے شروع ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے مارکیٹ میں پھینکنے, ہمیں قسطیں دینی تھی باہر, وہ بھی نہیں ہم دے پا رہے تھے, تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا. تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپیہ کتنا گرا. ہمارے دور پہ روپیہ گرا 24.1%. 2018 اور 19 میں جو روپیہ گرا, ہمارے دور میں گرا 24.1%. ہمارے سے پہلے بھی روپیہ گرا تھا, وہ گرا تھا جب پیپلز پارٹی آئے. جب پیپلز پارٹی آئے تو روپیہ گرا 25.5%. 2008-9 میں 2008 جب ان کا روپیہ گرا تو جو سی پی آئی, اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس, جو کنزیومر پرائس انڈیکس جسے کہتے ہیں, جو بتاتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی, وہ 17% تھی. اور ہمارے 18-19 میں جب 24.1% روپیہ گرا تو 7.3% تھی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اندر یہ لکھا ہوا بتایا ہوا آپ کو. اب یہ کیوں, اب جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پہلے یہ سمجھ. سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے. تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا, اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی. اس کے بعد بجلی مہنگی, کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے, اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی روپیہ گرا, جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی.